اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کافر ہے، گنہگار ہے، اور ایک نیک آدمی ہے۔ ہر ایک کا نامہ اعمال الگ الگ جگہ پر ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو گنہگار ہے، فاجر ہے، کافر ہے، ان کے نامہ اعمال سجین کے اندر ہے۔ پھر خود قرآن کریم کہتا ہے وما ادراک ما سجین، کیا تمہیں پتا ہے کہ سجین کیا چیز ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کتاب مرفوع، کہ یہ لکھا ہوا ایک رجسٹر ہے، لکھا ہوا ایک دفتر ہے کہ انسان کے سامنے وہ دفتر اور نامہ اعمال لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا۔ پھر جو اچھے انسان ہے، نیک انسان ہے، اس کا بھی نامہ اعمال ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک رجسٹر، کتاب مرقوم لکھا ہوا ایک رجسٹر ہے اور ایک دفتر ہے۔ تو انسان کے نامہ اعمال جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، 15ویں پارے اور سورہ کہف کی آیت ہے کہ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ ڈرے گا۔ منافق ہے، کافر ہے، یہ لوگ اس وقت ڈریں گے اور کہیں گے مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر اور دفتر کو کیا ہو گیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات کو اس نے نہیں چھوڑا، ہمارے بڑے سے بڑی سی بڑی بات کو اس نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ تمام چیزیں اس نامہ اعمال کے اندر درج ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، اے کتاب تجھے کیا ہو گیا، تو نے ہماری کوئی بات نہیں چھوڑی، ہم تو گناہ میں ملوث ہو کر کے اللہ کو بھول بیٹھا تھا، آج تو نے ہمارا بھانڈا پھوڑ دیا لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ اور اس وقت وہ حالت ایسی ہوگی کہ وہاں صرف ایک انسان نہیں ہوگا، صرف آپ کے باپ نہیں ہوں گے، یا صرف کسی انسان کی ماں نہیں ہوگی، یا اس کے صرف بہن اور بھائی نہیں ہوں گے، بلکہ پوری امت، یہاں تک کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے جس کے سامنے آپ بولنے سے ڈرتے ہیں، جس کے سامنے آپ آگے چلنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے حضرات، آپ کے استاد ہوں گے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ کے پیر مرید ہوں گے، یہ تمام بڑے بڑے لوگ ہوں گے، وہاں پر تمہیں ناراض کیا جائے گا، وہاں پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انسان جب گناہ کرے تو سوچے کہ اگر اگر اللہ نہیں دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کے دماغ پہ یہ بات نہیں رہتی ہے تو کم از کم انسان تو یہ سوچ لے کہ ہمارے اعضاء تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری آنکھ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کان تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پیر و ہاتھ تو ہمارے ساتھ ہے، یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو کل قیامت کے دن بولیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یہی انسان تھا جس نے تیری نافرمانی کے لیے میرے پیر کو، میرے ہاتھ کو، میری زبان کو، ناک کان کو تیری نافرمانی کے لیے استعمال کیا تھا۔ آج انسان کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے لگا کر کے یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، انسان کے دماغ سے نکل جاتا ہے یہ۔ اور تو انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 گواہ لگا دیے ہیں کہ اگر ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ غلط فہمی چھوڑ کر یہ اپنے دماغ میں رکھے کہ اللہ کا جو کیمرہ ہے، اللہ کی طرف سے جو کیمرہ ہے وہ ہمیشہ انسان کے پاس لگا ہوا رہتا ہے، اور یہ کیمرہ ایسا ہے کہ کبھی اس کی لائٹ جانے والی نہیں ہے، یہاں تک آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ انسان کتنا جھوٹ بولے گا تو، تیرے پیر تیرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تیرے کان اور تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تیری ساری چیزیں گواہی دے رہے، تو کتنا جھوٹ بولے گا۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ تم کوئی بات آہستہ بولو، کوئی بات زور سے بولو، کوئی بات اعلانیہ طور پر بولو، کوئی
کام چھپ کر کے کرو وہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں، حتیٰ کہ اگر تم زمین کے تہ کے اندر تحت سرا میں جا کر کے کوئی گناہ کرو گے، کوئی کام کرو گے، اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اے انسان تو غافل مت رہے، تو سمجھ کہ اگر تیرے کام اگر نہیں دیکھتا تو وہ تو دور کی بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے خلاف یہ 8 گواہ پیش کریں گے۔ نمبر 1 پر مکان، نمبر 2 پر زبان، اور نمبر 3 پر زبان ہے، نمبر 4 پر پیر اور ہاتھ ہے، نمبر 5 پر انبیاء کرام ہے، نمبر 6 پر انسان کا خود نامہ اعمال ہوگا، اور نمبر 7 پر فرشتے اور ملائکہ ہوں گے، نمبر 8 پر یہ اللہ کی ذات ہوگی۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سامنے یہ ساری چیزیں کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ انسان تو جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے گواہ پیش کریں گے۔ آج انسان شیطان اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ پر ملوث ہو جاتا ہے، اس وقت خود انسان شیطان کو کہے گا کہ اے شیطان، ہم نے تیری پیروی کر کے، تیری بات مان کر کے اللہ کی نافرمانی کی تھی، آج تو ہمیں اللہ سے بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ تو خود اس وقت شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ آج تم ہمیں ملامت مت کرو، تم خود کو ملامت کرو، ارے ہم نے تو تمہیں بہکایا تھا، تم کیوں میرے بہکاوے میں آ گئے؟ تو شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ جس کی عبادت جو کوئی انسان کرتا ہے، وہ تمام معبود اور وہ تمام جس کو انسان اپنا معبود سمجھ کر کے رکھا ہے، وہ ساری چیزیں انکار کر دیں گے۔ اور اس وقت اگر کسی انسان کی کفالت اور کسی انسان کو بچانے والی ذات ہوگی تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اب انسان خود چاہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو انسان کے دماغ پہ ضرور ہوتا ہے کہ ابھی وہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، لیکن انسان ذرا غور و فکر کرے کہ ہمارے پیر، ہاتھ، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں گے، اللہ کے سامنے جا کر کے بولیں گے کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گناہ والی زندگی سے حفاظت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔